أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين بالقاسم محمد. صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عظمت پہ درود بھیجے گا. محمد و علیہ انتہائی احسان ہے، انتہائی شکر ہے، اس نے ہمیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی مودت محبت سے نوازا ہے، سید الشہداء کے فرش اعزاز کے اوپر بیٹھنا نصیب کیا ہے. اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ مرتے دموں تک ہمیں اہل بیت کے بہترین چاہنے والوں میں قرار فرمائے. انشاءاللہ اس دنیا میں ان کی زیارت اور اس دنیا میں ان کی شفاعت سے سرفراز فرمائے. ان کے فرزند کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرمائے. ان کی نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرمائے. دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک بار پھر درود بھیجے گا. محمد و علیہ پروردگار عالم نے انسان کو ایک خاص ہدف، ایک خاص مقصد کے ساتھ، خاص وسائل کے ساتھ، ایک خاص مدت کے لیے اس دنیا میں ارسال فرمایا، اور ایک مسلسل جدوجہد ہے جس کے اندر انسان کو مشغول کیا گیا ہے، انسان کو مصروف رہنے کا حکم دیا گیا ہے. جدوجہد کا اصلی ہدف یہ ہے کہ وہ تزکیہ نفس کرے، کمال حاصل کرے، اپنے وجود کے اندر جو صلاحیتیں خدا نے اس کے رکھی ہیں ان کو پروان چڑھائے. قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. لیکن خدا نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجا، اسی وقت ان کو بتا دیا تھا کہ یہ کام اتنا آسان نہیں ہوگا. اسی وقت ارشاد فرما دیا تھا کہ اس میں مشکلات بہت زیادہ ہوں گی. فرمایا کہ جنت میں تمہیں پیاس نہیں لگتی تھی، بھوک نہیں ہوتی تھی، وہاں پر تمہیں سائے کی مشکل نہیں تھی. یہ سب چیزیں تمہیں دنیا کے اندر ایک مشکل بن جائیں گی. گویا یہ بات طے شدہ تھی کہ جیسے ہی کوئی اس دنیا کے اندر آئے گا اس کو امتحانات جھیلنے پڑیں گے. اسی اعتبار سے اس دنیا کا ایک عنوان دارالمحن ہے، امتحانات کی دنیا ہے. امتحانوں میں جو سخت ترین امتحان ہے وہ حق کو تلاش کرنا ہے اور حق کی پیروی. ہماری زندگی کے اندر بہت ساری چیزیں جو امتحان بن جاتی ہیں، لیکن اس سے زیادہ بڑھ کر کوئی سخت امتحان ہمارے پاس موجود نہیں ہے. اس حوالے سے کہ حق کی جستجو میں کون سے عوامل ہوتے ہیں جس سے کوئی شخص یا کوئی قوم حق کو حاصل کرتی ہے، اور کون سے عوامل ایسے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے کوئی شخص یا کوئی قوم حق سے دور ہو جاتی ہے. چند نکات اپنی خدمت میں عرض ہوں گے.
انشاءاللہ اگلے 4 دنوں میں اس موضوع کو تفصیل سے سمجھنے کی کوشش کریں گے اور اللہ سے دعا کریں گے کہ انشاءاللہ ہمیں حق کے راستے پر چلنے والوں اور باقی رہنے والوں میں قرار فرمائے انشاءاللہ۔ درود بھیجے گا محمد وعلی دیگر عالم کا نظام جیسے کہ خود قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ کامل ترین نظام، جامع ترین نظام۔ کامل اور جامع نظام کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی کسی بھی ریسورس کو، کسی بھی وسیلے کو ضائع نہیں ہونے دیتا۔ ہر وسیلہ، ہر طریقہ اس کے ہدف کی طرف چل رہا ہوتا ہے۔ اب ایک مثال، اسکول کی مثال سوچ سکتے ہیں کہ اگر کوئی اچھا اسکول ہوگا تو وہ ہر طریقے سے کوشش کرے گا کہ بچہ اس میں کچھ سیکھے۔ یعنی مثال کے طور پر اس میں جو کوریڈورز بنے ہوئے ہوں گے، جو کلاسز بنی ہوئی ہوں گی، جو بچے کتابیں لے کے چل رہے ہوں گے، جو اساتذہ ہوں گے، حتیٰ جو چھٹی کا وقت ہوگا، جو بریک ہوگی، اس سب کے اندر کوشش یہ ہو رہی ہوگی کہ بچے کچھ سیکھتے چلے جائیں۔ کہیں پر بھی کوئی بھی ذریعہ، کوئی بھی اس کا طریقہ ہدف سے دور نہ لے کے جائے۔ خدا کا نظام بھی ایسے ہی جامع نظام ہے، کامل نظام ہے۔ ہر چیز کا ہدف، ہر چیز کا مقصد اور ایک ہی ہدف ہے، ایک ہی مقصد ہے۔ ہر چیز کو امتحان میں استعمال کرے گا۔ کچھ آپ کے یہاں پہ رہنے کے تقاضے ہیں، ان کو بھی خدا نے تعالیٰ کا نظام امتحان میں استعمال کرے گا۔ اگر کوئی انسان یہاں پہ زندگی گزارے گا تو اس کو بھوک لگے گی، اسے پیاس بھی ہوگی، اس کو زندگی گزارنے کے دوسرے تقاضے پورے کرنے پڑیں گے۔ یہ چیزیں بھی امتحان کا حصہ بن جائیں گی، اور امتحان کا حصہ بن جائیں گی تو کم سے کم امتحان یہ ہوگا کہ کون ان چیزوں کو تقاضا سمجھے گا اور کون ان چیزوں کو ہدف سمجھ کے اس میں اپنا وقت گزارنے کی کوشش کرے گا۔ اس جملے کی مختصر سی تشریح عرض کروں اور انشاءاللہ ہدف کی طرف بڑھتے ہیں۔ درود بھیجے گا محمد وعلی محمد۔ محترم، پس منظر یہ ہے کہ ہمارا جتنا زیادہ غیبت کے اختتام سے نزدیک ہوتے چلے جائیں گے اتنا ہی ہماری سختی بڑھتی چلی جائے گی۔ جتنا زیادہ ہم ظہور کے نزدیک جائیں گے ہمارے امتحانات بڑھتے چلے جائیں گے۔ مثال کے طور پر اگر ہم یہ تصور کر رہے ہیں کہ گزشتہ 100 سال کے اندر ہم ظہور سے 100 سال نزدیک ہوئے ہیں، تو پھر ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ہمارے امتحانات کی پیچیدگی میں بھی اتنا اضافہ ہوا ہوگا، اور جیسے جیسے وقت گزرتا چلا جائے گا یہ کام اسی اسپیڈ سے بلکہ اس سے کہیں زیادہ اسپیڈ سے پیچیدہ ہوتا چلا جائے گا۔ ہمارے ذہن میں ہے کہ ہم نے 7-8 سال پہلے تقریر کے اندر عرض کیا تھا کہ ایک روایت بیان کی تھی، اور اس روایت کے اوپر بہت اصرار کرتا تھا میں۔ وہ روایت آپ کی خدمت میں دوبارہ عرض کروں گا۔ ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد وعلی ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ جو زمانہ امام کی تشریف آوری سے پہلے کا زمانہ ہوگا اس میں حادثات، واقعات بہت تیزی سے پیش آئیں گے، اور اس کے لیے تشبیہ جو دی گئی تھی وہ انتہائی جامع، بہت خوبصورت تشبیہ تھی جو انسان کی زندگی سے بھی نزدیک ہے اور اس معاملے کو سمجھنے کے لیے کام کو آسان کرتی ہے۔ فرمایا کہ کبھی ایسا ہوا ہے کہ تم تسبیح پڑھ رہے ہو اور تسبیح کا دھاگا ٹوٹ جائے؟ اور سامنے نے کہا کہ ہاں مولا ایسا ہوا ہے۔ فرمایا جب تسبیح کا دھاگا ٹوٹ جاتا ہے تو انسان پہلے کوشش کرتا ہے ایک دانے کو پکڑ لے، اور جب وہ ایک دانے کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے تو دھاگے کے ٹوٹنے کی وجہ سے پورے دانے تسبیح سے نکل کر زمین پہ بہرنا شروع ہو جاتے ہیں، وہ بکھر جاتا ہے۔ فرمایا کہ ہماری فرزند کی تشریف آوری سے پہلے واقعات اس طرح سے انجام پا رہے ہوں، یعنی لوگ یہ نہیں سمجھ پائیں گے ہمیں کس واقعے کے اوپر کنسنٹریٹ کرنا ہے، کس مشکل کو حل کرنا ہے۔ ابھی وہ ایک مشکل کو حل کرنے کے لیے ایک دانے کو پکڑنے کی کوشش کریں گے، اچانک تسبیح کے 100 دانے زمین کے اوپر بہنا شروع ہو جائیں گے، بکھرنا شروع ہو جائیں گے، اور اس کو سمجھ میں نہیں آئے گا میں کس دانے کی طرف ہاتھ بڑھاؤں، کس دانے کو پکڑنے کی کوشش کروں۔ آپ کیا احساس کر رہے ہیں کہ ہمارے زمانے میں کچھ ایسا ہی ہو رہا ہے؟ مجھے لگتا ہے ایسے ہی ہو رہا ہے۔
ابھی ہم ایک واقعے کو پیش آنے کے بعد سمجھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، ایک اور واقعہ پیش آ جائے، ابھی پہلے واقعے سے مکمل طور پر فارغ ہو کر نپٹے نہیں ہوتے کہ 2-3 واقعات اور پیش آ جاتا ہے، اور انسان کا ذہن معاف ہو جاتا ہے کہ اب ان واقعات کی روشنی میں مجھے جو کچھ کرنا ہے وہ کیا ہے۔ اچھا، اگر کوئی تیار نہ ہو تو کیا ہوگا؟ اگر کوئی تیار نہیں ہوا تو وہ گھبرا جائے گا، اور مثال کے طور پر اگر 100 دانوں میں سے 60-70 کو بچا سکتا تھا تو گھبرا جانے کے نتیجے میں 15-20 کو بھی نہیں بچا پائے، اپنے آپ سے کھو بیٹھے۔ یہ وہ پوائنٹ ہے، اس کو اگر ہم قبول کر لیں کہ ہاں روایت ہم سے کہہ رہی ہے کہ امام کی تشریف آوری سے پہلے واقعات تیزی سے پیش آئیں گے، امتحانات بہت زیادہ پیش آئیں گے، جس کو میں کہہ رہا ہوں کہ امتحانات پیچیدہ ہوتے چلے جائیں گے۔ ایک معاملہ یہ ہے کہ واقعات تیزی سے پیش آئیں گے لیکن واقعات سادہ ہوں گے۔ دوسرا معاملہ یہ ہے کہ واقعات تیزی سے پیش آئیں گے لیکن ہر واقعہ کمپلیکیٹڈ ہوگا، ہر واقعہ پیچیدہ ہوگا۔ آپ صرف پاکستان کی حد میں اگر آپ دیکھیں، گزشتہ 25-30 سال کے اندر واقعات سادگی سے نکل کر انتہائی پیچیدگی کی طرف چلتے چلے جا رہے ہیں، اور جو کچھ آپ کے یہاں بھی پیش آیا ہے اس ماہ محرم کے عاشور کے دن، آپ جان رہے ہیں کہ کتنا پیچیدگی کے ساتھ پیش آیا ہے۔ اس پس منظر میں اور اس جیسی مشکل کا مقابلہ کرنے کی تیاری کے لیے ہمارے پاس ایک بنیادی سوال ہے، وہ یہ کہ قوموں میں وہ کون سی صلاحیتیں ہوتی ہیں جس سے کوئی قوم یا کوئی فرد امتحان میں کامیاب ہو، اور کون سی وہ جگہیں ہوتی ہیں جہاں پر قوم ایسے کسی امتحان کے مقابلے میں مشکل میں پھنس جاتی ہے، اور جب مشکل میں پھنس جاتی ہے تو جو اس کے مفادات بچائے جا سکتے ہیں وہ ان مفادات کو بھی نہیں بچا پاتی، اور وہ اس کے ہاتھ سے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس پس منظر کے اندر یہ گفتگو کرنی پڑ رہی ہے کہ ہمیں دیکھنا ہوتا ہے کہ امتحانات کون سے ہیں، ان امتحانات کے لیے تیاری کون سی چاہیے ہوتی ہے، ان امتحانات کے اندر سرخرو ہونے کے لیے ہمارے پاس کون سا راستہ ہوگا۔ ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد وعلیہ اور اس بات کو آپ اور میں بہت آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ ہر دشمن جب اپنے مد مقابل کو کسی ایک مقابلے میں کمزور پڑتا دیکھتا ہے تو سمجھ جاتا ہے کہ اب وار کہاں سے کر رہا ہے۔ یہ دنیا کے مقابلوں کے اندر بہت آسان ہے، شاید ایسی مثالیں ممبر پہ بیٹھ کے دینا مشکل ہو، کھیل کود کے اندر بھی ایسے ہی۔ اگر کسی ٹیم کو پتہ چل جائے سامنے والی ٹیم کی ویکنس کیا ہے تو مسلسل اس ویکنس کے ذریعے سے فائدہ اٹھائے گا، مسلسل اس سے فائدہ اٹھائے گا، یہاں تک کہ سامنے والا بھی ریئلائز کر لے کہ یہ میری ویکنس ہے، میرا دشمن اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے، اپنی ویکنس کو ختم کرنے کی کوشش کرے۔ اگر ایسا ہے کہ کوئی سازش ہوئی ہے اور اس سازش کے اندر ان کو کوئی کامیابی نظر آئی ہے اور اس کامیابی کی وجہ ہماری کوئی کمزوری تھی تو انہوں نے اس کمزوری کو پوائنٹ آؤٹ کر لیا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے اگلی سازش اسی کمزوری کے اوپر ہوگی اور اس سے زیادہ پیچیدہ ہوگی، اسی کمزوری کے اوپر دوبارہ ایک سازش ہوگی، چونکہ پچھلی سازش کامیاب ہو گئی ہے، اس دفعہ پچھلی دفعہ سے زیادہ پیچیدہ کام کیا جائے گا۔ اور تھوڑا سا مقایسہ کریں تو ہمیں اس بات کا ثبوت پاکستان میں اہل بیت اطہار کے چاہنے والوں کے ساتھ جو کچھ پیش آ رہا ہے اس سے بہت آسانی سے مل جائے گا کہ مسلسل ہمارے پاس جو واقعات پیش آ رہے ہیں ان میں پیچیدگیاں ہے، اور ان پیچیدگیوں کو دیکھتے ہوئے ہمارے پاس جو ٹاسک آتا ہے، جو ہماری ذمہ داری آتی ہے، وہ یہ کہ ہم اپنے افراد کو تیار کیسے کر سکتے ہیں۔ انہوں نے اس ویکنس کو پکڑ لیا ہوگا، انہوں نے اس کمزوری کو جان لیا ہوگا کہ ہاں یہ اس قوم کے اندر ہی کمزوری ہے، وہ مسلسل اس کمزوری کے اوپر انویسٹ کریں گے، اس کمزوری سے بار بار فائدہ اٹھائیں گے، اور ہم جیسے لوگوں کے پاس صرف ایک راستہ رہ جائے گا اپنی اس کمزوری کا خاتمہ کرنا۔ اور اگر ہم نے اس کمزوری کا خاتمہ نہیں کیا نعوذ باللہ تعالیٰ تو پھر ہمارے سامنے مسائل اور زیادہ پیچیدگی کے ساتھ بڑھنا شروع ہو جائیں گے۔ اب اس میں 2-3 حل ہوتے ہیں، کیونکہ میں نے موضوع پہلے بیان کیا ہوا ہے لہٰذا میرے پاس تھوڑا سا موقع ہے کہ میں اس کے پس منظر کو اچھی طریقے سے آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ درود بھیجے گا محمد وعلی
جب بھی آپ کے سامنے کوئی مشکل پیش آتی ہے آپ کے پاس 2-3 راستے ہوتے ہیں. ایک راستہ تو یہ ہوتا ہے کہ آپ رد عمل کے اوپر اپنے کام کو انجام دیں. آپ رد عمل دکھائیں ریئیکشن کے اوپر. آپ کے پاس ایک واقعہ پیش آیا ہے, آپ اس واقعے کے اوپر رکھتے ہوئے فوری طور پر ایک ریئیکشن دکھائیں تاکہ یہ ٹیمپریری فیز ختم ہو جائے. یہ جو وقتی طور پر ایک مشکل آئی ہے یہ مشکل کسی طریقے سے ختم ہو جائے. آپ کم از کم اس فیز میں اب آپ نہیں ہیں. اگر یہ 11 محرم ہوتی, 12 محرم, 13 محرم, 14 محرم ہوتی, شاید میں بھی یہی کرتا کہ میں سوچتا کہ ابھی اس بات کو سوچنے کا وقت نہیں ہے کہ لمبی مدت میں کیا ہوگا. اب اس کو سوچنے کا وقت ہے کہ یہ جو مصیبت آئی ہے اس کا فوری طور پر جواب کیا ہوگا, جس کو ہم ریئیکشن کہتے ہیں. ایک موقع ہے آپ نے ریئیکشن دینا ہے, آپ ریئیکشن دیں تاکہ اس موقع کی مصلحت سے آپ محروم نہ رہ جائیں. کم سے کم اس موقع کی مصلحت کو فوری طور پہ حاصل کریں. لیکن ایک وقت ہوتا ہے جب موقع گزر چکا ہوتا ہے, اب وقت آتا ہے انسان سوچے لمبی مدت میں کیا ہونے والا ہے, لمبی مدت میں اس مشکل کا حل کیا ہے. اب اس واقعے کو ہمارے پاس 10-15 دن گزر چکے ہیں. فوری طور پر جو کچھ ہونا تھا ہوا یا نہیں ہوا اس سے قطع نظر اب ہم اس فیز سے باہر آ گئے. اب ایک سوال رہ گیا ہے, وہ یہ کہ کیا یہ سازش تکرار ہوگی؟ اگر دشمن کو کامیابی ہوئی ہے تو تکرار کیوں نہیں ہوگی؟ اگر دشمن کو یہاں پہ کوئی کامیابی نصیب ہوئی ہے اس کا مطلب یہ کہ یہ سازش تکرار ہوگی. اچھا, جب سازش ہوتی ہے تو وہ ایک پس منظر میں اور ایک زمینے میں انجام پاتی ہے. کوئی بیٹ ہوتا ہے, کوئی زمینہ ہوتا ہے, اس زمینے کے اوپر ایک سازش ہو رہی ہوتی ہے. اگر وہ زمینہ موجود رہا تو اس کا مطلب ہے سازش دوبارہ ہوگی, سازش دوبارہ ہوگی, البتہ پیچیدگی کے ساتھ ہوگی. کیوں؟ ان کو بھی پتا ہے وہ ایک دفعہ کر چکے ہیں, لوگوں نے اس کو اسٹڈی کیا ہوگا. اس دفعہ اسی زمینے کے اوپر اور پیچیدگی کے ساتھ داخل ہوں گے. اب ہمارے پاس 2 راستے ہیں. ایک راستہ تو ہے کہ ہم رد عمل دکھائیں اور اگلی سازش کا انتظار کریں, پھر دوبارہ اس کے اوپر رد عمل دکھائیں. تو میں نے عرض کیا یہ چند دنوں کے لیے تو صحیح ہے لیکن لمبی مدت کے لیے کافی نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کہ ہم اس زمینے کو پہچان لیں جس کے اوپر سازش ہو رہی ہے اور بار بار ہو رہی ہے. صحیح ہے. تو اب ہم یہاں تک آتے ہیں کہ ہماری قوم کے اندر ایک زمینہ ہے, اس کو آپ گراؤنڈ کہہ لیجئے, اس کو آپ سوشل بیٹ کہہ لیجئے, اس کو ہماری قوم کی ایک عادت کہہ لیجئے. کوئی گراؤنڈ ہے, اس کے اوپر ایک سازش ہو رہی ہے. پہلا کام یہ کر لیں اس گراؤنڈ کو سمجھ لیں وہ کون سا گراؤنڈ ہے جس پر یہ سازش ہو رہی ہے. وہ ہماری ویکنس ہے. کچھ اگر ہماری ویکنس نہیں ہوتی یہ سازش نہیں ہو سکتی تھی, یہاں پہ کام نہیں ہو سکتا تھا. یہاں ہماری کوئی ویکنس ہے, اس ویکنس کی وجہ سے ہمارے اوپر ایک سازش ہو رہی ہے. سب سے پہلا کام یہ کریں اس ویکنس کو پہچان لیں. ہماری ویکنس کیا ہے جس کے اوپر یہ لوگ یہ سازش کر رہے ہیں, یہ پہلا مرحلہ. دوسرا کام, فرض کرو ویکنس سمجھ میں آ گئی, اور میں بھی آپ کی خدمت میں ایک مثال عرض کروں گا, اور یہ بھی سمجھ میں آ گیا کہ یہ ویکنس اگلے 10 سال میں بھی دور نہیں ہوگی. اب کیا ہوگا؟ فرض کریں ہم نے انالیسس کیا, ہمیں پتہ چل گیا ہمارے اندر یہ ویکنس ہے, ایک کمزوری ہے, اور ہمیں یہ بھی پتہ چل گیا یہ کمزوری اگلے 10 سال میں بھی دور نہیں ہوگی. اب کیا کرنا ہے؟ کیا اب ہم سرنڈر کریں اور ان سے کہیں کہ دوسری سازش کر لو, کوئی بات نہیں ہم سہنے کو تیار ہیں؟ ظاہر کہ ہم نہیں کر سکتے. ہمیں فوری طور پہ دیکھنا ہوگا جو زیادہ سے زیادہ بہتری لا سکتے ہیں وہ بہتری کیا بہتری ہے, اس بہتری کو لانے کا طریقہ کار کیا ہوگا. آپ سمجھ رہے ہیں اس وقت صورتحال کیا ہے؟ ہم نے فرض کرنا اپنے انالیسس میں پہچان لیا ہمارے قوم کے اندر ایک کمزوری ہے. ہمیں یہ بھی پتہ چل گیا یہ کمزوری اگلے 10 سال میں بھی دور نہیں ہوگی. اب 2 راستے ہیں, یا تو ہم دشمن سے کہیں تمہیں جو کچھ کرنا ہے کرتے رہو, ہم بے بس ہیں, نعوذ باللہ تعالی. میں کہہ رہا ہوں یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم اس سے کہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ ہمیں کوئی علاج کرنا ہوگا, اس ویکنس کا مقابلہ بھی ہو جائے اور انشاءاللہ ہماری مصلحت پوری ہو. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد.
کہ آپ نے یہاں تک توجہ دی. اب ایک اور اگلا سوال ہے. یہ جو ہماری کمزوری ہے، کوئی بھی کمزوری ہے اور اس کو دور کرنے کا کوئی بھی راستہ ہے، آیا سیرت اہل بیت کے علاوہ کہیں اور سے مدد لیں یا سیرت سے مدد لیں؟ یہ کہ پروردگار عالم نے 14 معصومین بھیجیں، 12 امام بھیجیں، اس کے اوپر غور کیا جاتا ہے 12 کا عدد کیوں ہے؟ ایک ہی معصوم کو کیوں نہیں بھیجا؟ ایک ہی امام کو کیوں نہیں بھیجا؟ تو اس کے جوابوں میں سے ایک جواب یہ دیتے ہیں، خدا نے یہ چاہا کہ مختلف حالات میں معصوم سیرت اور سنت ہمارے سامنے واضح ہو جائے. اس وقت میں جب ہم کمزور ہیں، اس وقت میں جب دشمن کمزور ہے، اس وقت جب ہمارے پاس طاقت جنگ کی ہے اور اس وقت جب ہمارے پاس طاقت جنگ کی نہیں ہے، تقیہ کرنا پڑے گا. اس وقت جب سامنے والا دشمن کھل کے دشمنی کرے اور اس وقت بھی جب سامنے والا دشمن منافقت کر کے دشمنی کرے. تو مختلف ادوار کے لیے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی سنت اور سیرت ہمارے سامنے واضح رہے، تاکہ ہم یہ سمجھ سکیں کہ اس دور میں ہمیں اپنی دین کی مصلحتوں کو کس انداز میں پورا کرنا ہے. تو یہ دوسرا ہمارا پوائنٹ ہوگا. پہلا کام تو یہ کر لیں کہ اپنی قوم کے اندر جو کمزوری ہے اس کو پہچان لیں. دوسرا کوشش کریں کہ اس کمزوری کو اگر فوری طور پر پورا نہیں کیا جا سکتا، کم از کم مدت میں کون سا کام کیا جا سکتا ہے. 2 باتیں. تیسری بات یہ کہ یہ جتنا بھی انالیسس کریں اس کو سیرت اہل بیت اطہار علیہ السلام کی روشنی میں کریں، تاکہ وہاں سے ہم معصوم سنت حاصل کر سکیں اور اپنے زمانے کے اوپر منطبق کر سکیں. ظاہر ہے اس سوال کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی یہ کہے یہ 1400 سال کے بعد کا زمانہ ہے، یہاں پر کچھ اور ہو رہا ہے. یہاں کچھ اور نہیں ہو رہا، جو کچھ ہے وہی کچھ ہے جو 1400 سال پہلے ہوا تھا. صرف طریقے تبدیل ہوئے، صرف الفاظ تبدیل ہوئے. کوئی سازش، نئی سازش اس سے زیادہ سخت نہیں آئے گی. صرف ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا اس سازش کا رنگ ان توانوں کی سازشوں میں کس قسم کا ہے اور اس کا مقابلے کا طریقہ کار کیا ہوگا. یہ وہ پس منظر ہے جس کے اندر ہم لوگ موجود ہیں، اور اس پس منظر کے اندر ہمیں یہ دیکھنا ہوگا ہماری اصلی مشکل کہاں جا کے اختتام پذیر ہوتی ہے. اس کے لیے ہم یہ جدوجہد کر رہے ہیں، اور ہم نے جو موضوع انتخاب کیا وہ یہی ہے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے ہدایت کے راستے میں جو فتنے آتے ہیں، مشکلات آتی ہیں، وہ مشکلات کس قسم کی ہیں اور ان مشکلات کو حل کرنے کا طریقہ کار کیا ہوگا. درود بھیجے گا محمد و آل انسان کے سامنے عرض ہوا آپ کی خدمت میں کہ انسان جب اس دنیا کے اندر بھیجا گیا ہے تو کچھ انسان کی زندگی کے تقاضے ہیں جو ہر صورت میں پورے ہونے ہیں. بس اس کی بھوک پیاس کا مسئلہ ہے، رہائش کا مسئلہ ہے، یہ تقاضے ہر صورت میں پورے ہونے ہیں. قوموں کی مشکلات میں سے ایک مشکل یہ ہوتی ہے وہ تقاضوں کو اپنا ہدف سمجھنے لگتے ہیں، ان کو ہدف سمجھ کر ان کے پیچھے زندگی گزارنا شروع کر دیتے ہیں. اچھا، یہ انسان کی ایک کمزوری ہے. جتنا انسان کا مادیات کے ساتھ رابطہ بڑھتا ہے انسان کے اندر کمزوری بڑھتی چلی جاتی ہے. مادیات خود کمزوری کی ایک نشانی ہے. مثال کے طور پر اگر کسی انسان کا رابطہ، کسی انسان کی زندگی آخرت کے لیے گزر رہی ہے، آخرت طاقت کی نشانی ہے. آخرت کو کوئی چھین نہیں سکتا کسی سے. اگر آپ کی زندگی قرب خدا کے لیے گزر رہی ہے، آپ کی زندگی رضایت خدا کے لیے گزر رہی ہے، کوئی دشمن کتنی بھی سازش کرے آپ سے قرب خدا چھین نہیں سکتا. جن انسانوں کو بدترین دنیا کی جیلوں کے اندر ڈالا جاتا ہے، بدترین پابندیوں میں رکھا جاتا ہے، اتنی شدید پابندیاں لگاتے ہیں کہ مثلا وہ نماز نہیں پڑھ سکتا، وہ قرآن کریم کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، وہ کوئی دعا نہیں پڑھ سکتا. کیا اس سے خدا کا قرب چھین لے گا؟ نہ صرف یہ کہ خدا کا قرب نہیں چھین سکے گا، یہ قرب خدا میں اور آگے بڑھے گا اور تیزی سے بڑھے گا. ایک جو زندان ابو غریب عراق کا اور بغداد کا مشہور ترین زندان ہے، صدام کے زمانے میں اس کے اندر ہزاروں لوگ قید تھے، اور ان میں سے بعض لوگ جب چھٹ کر یا بھاگ کر ایران آتے تھے تو اس کی داستانوں کو سنایا کرتے تھے.
کہ وہاں پر کس قسم کی زندگی تھی. اس میں سے بہت ساری چیزیں ڈاکومنٹڈ ہیں، زندگیوں کو بتایا گیا ہے. صرف ایک جو مجھے چیز یاد آتی ہے اور اس کے اندر بیان کرتے ہیں، اس نے لکھا کہ سزاؤں میں سے ایک سزا اس بات پہ پڑتی تھی کہ تسبیح کیوں بناتے ہو دھاگے سے. یہ لوگ جو وہاں زندان میں تھے اپنی عبادتوں کو کرنے کے لیے ہر چیز سے محروم کیے جاتے تھے. ایک زندانی نے مجھ سے کہا، میں نے اس سے پوچھا وہاں پہ سختیاں کیا کیا تھیں؟ کہنے لگا سختیوں میں سے ایک سختی یہ تھی، صبح کا وقت ہو جایا کرتا تھا، ہمیں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، کھڑے نہیں ہو سکتے تھے، سوتے رہو. تو کہنے لگا ہم سوتے میں بغیر وضو کے اشاروں سے نماز پڑھا کرتے تھے. ہماری نہیں معلوم کتنی ایسی نمازیں جو ہم نے وضو کے ساتھ تمام شرائط کے ساتھ پڑھی ہوں گی، اس کی ایک نماز کے مقابلے میں کم پڑے گی جو اس نے بغیر وضو کے بغیر شرائط کی پڑھی ہوں گی. اگر کسی انسان کا ہدف مادیات نہ ہو، اس کا ہدف آخرت کی سمت ہو، اتنا طاقتور ہوتا ہے یہ شخص اپنی حقیقت کے اندر، اس سے کوئی یہ ہدف چھین نہیں سکتا. یہ جو ہدف کے چھیننے کا خوف ہوتا ہے، انسان کے مقصد کے چھیننے کا خوف ہوتا ہے، یہ انسان کو کمزور بناتا ہے. اور خاندان زہرا بلندر صلوات اپنی زندگی کے اندر مشاہدہ فرمائیے، کچھ انسان اپنے ہدف اور مقصد کے لیے انتہائی طاقتور ہوتے ہیں. کوئی بھی مشکل آئے، کوئی بھی مصیبت آئے، کوئی بھی رکاوٹ آئے، وہ ان کے مقصد کو ختم نہیں کر سکتی. کیوں اتنے طاقتور ہوتے ہیں؟ ان کو پتا ہوتا ہے دشمن وہ جو ہمارے لیے محبوب ہے اس کو ہم سے چھین نہیں سکتا. اگر انسان کے اندر یہ خوف ہو کہ مجھ سے کچھ چھن جائے گا، یہ اس کی کمزوری ہوتی ہے. شیطان کی سب سے بڑی مہارت یہ ہے کہ وہ ذہنوں کے اندر جا کر دیکھ سکتا ہے اس شخص کی محبوب چیز کون سی ہے. یہ شیطان کی مہارت ہے. اور اگر آپ اس واقعے کو اس انداز میں دیکھیں جو پروردگار عالم نے حضرت آدم علیہ السلام اور دنیا جنت سے نکالے جانے والے واقعے کو بیان کیا ہے، تو مسلسل آپ دیکھیں گے شیطان حضرت آدم کی اس خواہش کو سمجھ رہا ہے کہ مجھے ابدی زندگی چاہیے. یہ شیطان کی مہارت ہے. وہ میرے اور آپ کے ذہن کے اندر آ کر یہ دیکھ سکتا ہے اس کا محبوب کیا ہے، یہ کس کے پیچھے جا رہا ہے. اور وہ چیز اگر ایسی ہو جس میں چھننے کا امکان ہو، اب یہاں پہ ایک کمزوری آتی ہے. یہاں پہ ایک کمزوری آتی ہے. وہ کس طریقے سے؟ مثلا فرض فرمائیے میں کہنے کو تو سب کچھ کہہ سکتا ہوں، خدا میرا ہدف ہے، دین میرا ہدف ہے، اہل بیت کا قرب میرا ہدف ہے. خدا نہ کرے نعوذ باللہ اگر میرے دل کے اندر اپنا گھر بھی ایک ہدف ہو کہ نہیں یہ مجھے چاہیے، اس کو میں نہیں چھوڑ سکتا، تو کیا شیطان نہیں سمجھ پائے گا کہ میرا ہدف ایک گھر بھی ہے؟ بہت آسانی سے اس کے پاس اس کی اجازت ہے کہ وہ یہ کام کر سکتا ہے. وسواس خناس ہے. وسواس ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اگر وہ میرے اندر نہیں جھانک سکتا تو وسوسہ کیسے کرے گا؟ پھر وہ اندر جھانک سکتا ہے. جیسے اندر جھانکے گا وہ دیکھ لے گا ان کے دلوں کے اندر یہ ایک اور چیز ہے جو ان کی گفتگو کے علاوہ ہدف ہے. اب اگر وہ چیز ایسی ہوئی جس کا چھننے کا امکان ہوتا ہے، اب کمزوری آتی ہے. اب یہاں پہ کمزوری آتی ہے. بہت سادہ مثال کو تطبیق کر دیتا ہوں آپ کی خدمت میں. مثلا بدترین مثالوں میں سے ایک مثال عمر سعد کی ہے. عمر سعد کی ایک کمزوری ہے. کیا کمزوری ہے اس کی؟ یہ وہ نہیں ہے جو حق کو نہ پہچانتا ہوں. یہ عمر سعد ان انسانوں میں سے نہیں ہے جن کو پتا نہ ہو کہ حق کیا ہے. نہیں اس کو پتا ہے کہ حق کیا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ شامیوں سے مختلف ہے. کچھ شامی ہیں جن کے عقلوں کو دھوکا ہوا ہے، ان کو معلوم نہیں حق کیا ہے. آپ نے انہی ایام کے اندر جو مولا چوتھے سرکار کی شہادت کی مناسبت سے درود بھیجے گا محمد یقیناً وہ مشہور معروف واقعہ سنا ہوگا کہ جس میں مولا چوتھے امام نے شام کے بازار میں گزرتے ہوئے ایک شامی کے سامنے آیت قربہ پڑھی اور اس سے سوال کیا کہ وہ قربہ کون سے ہیں جس کا قرآن کریم نے تذکرہ ہے. اس نے کہا میں نہیں جانتا.
امام نے فرمایا ہم ہی وہ قربان ہیں جس کے لیے قرآن کریم نے یہ جملہ ارشاد فرمایا. جیسے ہی سنتا ہے امام کے سامنے سر جھکا لیتا ہے. یہ شامی شخص بہترین مثال ہے شامی قوم کے لیے. ان کو نہیں معلوم حق کیا ہے باطل کیا ہے. ان کو یہ سمجھایا گیا ہے بنی امیہ اہل قربان، یہ ان کے نام پہ سب کچھ کرنے کو تیار ہے. ان کو دھوکہ ہوا ہے. آئے عمر سعد بھی ایسا ہی ہے؟ نہیں، عمر سعد ایسا نہیں ہے. عمر سعد کو بہت اچھی طرح پتا ہے حق کیا ہے باطل کیا ہے. آپ کے ذہن میں شب عاشور سید الشہداء نے عمر سعد کو خیمے میں بلا کر، دو لشکروں کے درمیان خیمہ لگوایا گیا، کوئی بھی شخص اس خیمے میں نہیں آ سکتا تھا. اس بات کو طے کیا گیا، اور یہ اس لیے کیا گیا تاکہ عبید اللہ بن زیاد کا کوئی جاسوس عمر سعد کے بارے میں رپورٹ نہ کر سکے. امام نے اس کو خیمے میں بلایا اور اس سے کہا کہ تم جانتے ہو کہ تم باطل پر ہو اور تم جانتے ہو کہ میں کون ہوں، یہ بتاؤ مجھ سے جنگ لڑنے کیوں آئے؟ اس نے ایک دفعہ بھی یہ نہیں کہا کہ آپ حق پہ نہیں ہیں، نعوذ باللہ کا نہیں کہا. اس نے کبھی ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ آپ نے کوئی غلط کام کیا ہے. اس نے جو 2-3 جواب دیے ان میں سے ایک یہ تھا کہ میری زمینیں ان کے پاس ہیں، یہ لوگ میری زمینیں چھین لیں گے، میرے گھر پہ قبضہ کر لیں گے، اور آخر میں کہنے لگا میرے بیوی بچے کوفہ کے اندر ہیں، اگر میں نے یہ کام انجام نہیں دیا تو ان کی زندگی خطرے میں ہوگی. اس نے یہ جواب دیے ہیں. اس کا مطلب ہے اس کو بہت اچھی طرح پتا ہے حق کہاں ہے باطل کہاں ہے. یہ اپنی کمزوریوں کی نشاندہی کر رہا ہے. یہ کہہ رہا ہے میرا تعلق زمین سے ہے، میرا تعلق گھر سے ہے، میرا تعلق بیوی بچوں سے ہے، اور یہ تعلقات میری کمزوری کا سبب بنے ہوئے ہیں، یہ اس کی کمزوری کا سبب بنے ہوئے ہیں. اچھا اگر یہ تعلقات نہ ہوں تو پھر انسان میں کوئی کمزوری ہے کیا؟ نہیں، پھر کوئی کمزوری نہیں. حضرت حر کیوں نہیں رکے؟ پھر عمر سعد رک گیا، سید الشہداء کا مقابلہ کرنے لگا، حق کی طرف نہیں بڑھ سکا. حضرت حر نہیں رکے، انہوں نے ساری چیزوں کو پامال کیا اور وہ حق کا ساتھ دینے کے لیے آ گئے. کیوں؟ ان کے دل میں ایسا کوئی تعلق نہیں ہے جو ان کو کمزور کرے، اور جو تعلق ان کے دل میں ہے اس پر کوئی یزید قبضہ نہیں کر سکتا، کوئی عمر سعد اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. عزیزان محترم، سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا ہمارے دلوں میں تعلق کن چیزوں سے ہے. اور چونکہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں، اب سازشیں پیچیدہ ہوں گی، سازشیں کہیں زیادہ پیچیدہ ہوں گی. ایک پوائنٹ ان پیچیدگی کے حوالے سے اور عرض کرتا چلوں تاکہ ہمارے لیے پس منظر صحیح ہو کہ ہم کرنے کی کیا کوشش کر رہے ہیں اور کس مشکل کے سامنے ہیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. کبھی زمانہ ایسا زمانہ ہوتا ہے کہ حق اور باطل کا معرکہ ابتدائی سطح پہ ہوتا ہے، ابتدائی سطح پہ ہوتا ہے، معاملہ بہت آگے تک نہیں گیا ہوتا. جب ایسا کوئی معاملہ ہو تو اگر کوئی مختصر بھی حق کا ساتھ دے دے، اتنا ساتھ دینا بھی کافی ہے، اتنا ساتھ دینا بھی کافی ہے. اچھا اس موقع کے اوپر معاملے میں پیچیدگی نہیں ہے، تھوڑا سا مقابلہ ہے، تھوڑی سی قربانی ہے، تھوڑی سی مہارت سے اس مشکل کو نپٹایا جا سکتا ہے. اگر اور سادہ کر کے عرض کروں، مثال کے طور پر کل صبح فجر کی نماز واجب ہے، ہر روز واجب ہے، کل صبح بھی واجب ہے. اٹھنا ایک معاملہ ہے، کچھ لوگ اٹھیں گے کچھ لوگ نہیں اٹھیں گے. یہ حق و باطل کا معرکہ ہے یا نہیں ہے؟ یہ بھی ایک چھوٹا سا معرکہ ہے. یہ ایک حق ہے کہ کل خدا کا ایک حکم ہے کہ اتنے بجے اٹھو، نماز فجر ادا کرو، عبودیت دکھاؤ، بندگی دکھاؤ، نماز پڑھو. اچھا اس معرکے کے اندر شناخت کتنی چاہیے؟ اتنی سی شناخت چاہیے کہ فجر واجب ہے یا نہیں ہے، بس. اس معرکے کے اندر حق پر چلنے کے لیے قربانی کتنی چاہیے؟ اتنی سی قربانی چاہیے کہ تھوڑی دیر کی نیند قربان ہو جائے، بس. اس میں کوئی اور پیچیدگی ہے؟ نہیں، کوئی اور پیچیدگی نہیں ہے. اتنی سی ایک بات ہے کہ ایک نماز واجب ہے
اتنی سی شناخت چاہیے کہ نماز واجب ہے، اتنی سی شناخت چاہیے کہ اگر میں نے اس واجب کو پورا نہیں کیا میں نے اپنا نقصان کیا، اپنے ہدف سے دور ہوں۔ کتنی قربانی دینی ہے؟ تھوڑی سی نیند کی قربانی۔ اگر کوئی اس کام کو کر لے اس معاملے کے اندر فاتح ہو جائے گا، کامیابی مل جائے گی۔ اچھا، اس معرکے کو جیتنے کے لیے اصول کافی پڑھنا ضروری ہے؟ نہیں۔ اس معرکے کو پڑھنے، کامیابی حاصل کرنے کے لیے کئی سال کی ریاضت چاہیے؟ نہیں، کوئی کئی سال کی ریاضت نہیں چاہیے۔ اس وقت چھوٹا سا ایک ارادہ چاہیے، بس معاملہ ختم۔ نہ قربانی بڑی ہے، نہ معرفت بڑی ہے، نہ کوئی بہت بڑا پس منظر ہے، کچھ نہیں ہے، چھوٹا سا ایک حق و باطل کا معرکہ ہے۔ اچھا، جو اس میں نہ جیت سکے وہ بڑے پیچیدہ محاذ پہ جیت جائے گا؟ یہ مشکل ہے۔ جب کوئی ایسا معرکہ ہوتا ہے، بالکل ابتدائی معرکہ ہوتا ہے، اس میں زیادہ معرفت نہیں چاہیے ہوتی، اس میں زیادہ اثار بھی نہیں چاہیے ہوتا، زیادہ قربانی بھی نہیں چاہیے ہوتی۔ اس معرکے سے نکل جائیں، اس معرکے کو جیت دیا، اب ایک اگلا معرکہ آتا ہے۔ وہ کیا معرکہ آتا ہے؟ حق اور باطل کا اور پیچیدہ معرکہ۔ اس میں اتنی سی شناخت کافی تھی، اس میں شناخت بہت لمبی چوڑی چاہیے۔ اس میں اتنی سی قربانی کافی تھی، اس میں قربانی بہت بڑی چاہیے۔ اب میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، جیسے جیسے میں اور آپ وقت ظہور سے نزدیک جائیں گے، یہ معاملہ اس سادگی سے نکل کر اس پیچیدگی میں جائے گا۔ اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اس کا مطلب ہے آج جو معرکے میں آپ مبتلا ہوئے ہیں، اس میں معرفت اگر اتنی چاہیے تھی، اگلے معرکے کے اندر معرفت شاید 10 گنا زیادہ چاہیے ہوگی۔ اگر اس دفعہ معرکے کے اندر ایثار اور قربانی کا ایک حد درکار تھا، اگلے معرکے کے اندر ایثار اور قربانی بہت بڑی چاہیے ہوگی۔ اچھا، ایک اور پیچیدگی بھی بڑھ جائے گی، ایک اور پیچیدگی بڑھ جائے گی۔ درود بھیجے گا محمد وعلی محمد۔ بالکل تطبیق کرتے ہوئے، اپنے حالات سے نزدیک لاتے ہوئے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے انسان کے سامنے حکم خدا ہوتا ہے، خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی کسی بھی کمزوری کی وجہ سے حکم خدا کو پامال کر دیتا ہے۔ اگر امتحان چھوٹا ہو تو نقصان چھوٹا رہے گا، نقصان چھوٹا ہوگا، لیکن اگر امتحان بڑا ہو اور وہاں حکم خدا کو پامال کرے، اب نقصان بہت بڑا ہوگا، نقصان بہت بڑا ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر، آپ کیا کوفیوں کا حضرت مسلم بن عقیل کا ساتھ نہ دینا، ایک معرکہ تھا، ایک موقع پر تھوڑی دیر کے لیے ساتھ دینا تھا، وہ ساتھ نہیں دیا، نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجے میں پھر تاریخ کی ایک بہت بڑی مشکل کے اندر یہ کوفی گرفتار ہوا، بہت بڑے عذاب کو جھیل دیا پھر۔ اچھا، اس موقع کے اوپر اگر ساتھ دے دیتے، صورتحال کچھ اور ہے۔ آپ جب مارکے میں پیچیدگی کی طرف جاتے ہیں تب یہ ہوگا۔ اگر حالات عام حالات ہوں، آپ ایک غلطی کریں، ایک غلطی کریں گے، سزا ایک غلطی کی ہوگی، لیکن اگر مارکہ پیچیدہ ہو جائے اور امتحان سخت ہو، اب اس کے اندر آپ نے غلطی کی، اب معاملہ جانوں تک جائے گا، اب کئی جانیں قربان ہوں گی۔ پچھلے سال حیدرآباد کے شہر میں جب لوگوں کے درمیان ٹینشن بہت زیادہ تھا، چھوٹے سے ایک گروپ نے کسی کے سمجھائے بجھائے میں آ کر ایک غلط حرکت انجام دی، نتیجہ 5 افراد مارے گئے، 5 افراد مارے گئے۔ کراچی میں ایک موقع کے اوپر ایک اجتماع کے راستے کو طے کرنے میں 2 امکانات تھے، یا یہاں سے جائیں یا وہاں سے جائیں۔ کوئی جلوس نہیں تھا، کوئی جلوس نہیں تھا، پروگرام بھی نہیں تھا، پروگرام سے واپسی پر لوگوں نے ایک راستے سے گزرنا تھا، یا یہاں سے جائیں یا وہاں سے جائیں۔ اصرار کیا کہ ہم اس راستے پہ جائیں گے جس پہ آگے دشمن کھڑا ہے، جبکہ دوسرا راستہ مہیا تھا۔
اصرار کیا کہ نہیں ہم یہیں سے جائیں گے. کیوں؟ سمجھا کہ یہ عزت اور بے عزتی کا معاملہ ہو گیا. 12 آدمی زخمی ہوئے، 2 افراد شہید ہوئے. جب معاملہ پیچیدہ ہوگا تو گفتگو اس پہ ختم نہیں ہوگی کہ فجر کی نماز ادا ہوئی یا قضا ہوئی. نہیں، پھر چند جانیں جائیں گی اور چند نقصانات بہت زبردست قسم کے ہوں گے. اب آپ کے ساتھ یہ بار بار ہونا ہے. اب معاملہ سادگی کا نہیں ہے کہ ایک حکم خدا تھا، اگر اس کا خیال نہیں رکھا تو اس کے بعد کچھ نہیں ہونا، صرف تھوڑی دیر کے لیے کوئی مصلحت ختم ہوگی. نہیں، اب ایسا نہیں ہوگا. معاملے پیچیدہ ہوتے چلے جائیں گے. اگر ان پیچیدگیوں کے اندر ہم نے سازشوں کو نہیں سمجھا اور خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی ہم سے کوئی غلطی ہوئی، ایک دفعہ دشمن کی سازش ہے جو کامیاب ہوئی، ایک دفعہ ہم سے کوئی غلطی ہوئی، اگر ہم سے کوئی غلطی ہوئی قیمت چند جانوں سے کم نہیں ہوگی. جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، کوفیوں نے جب حضرت مسلم بن عقیل کا ساتھ نہیں دیا تو قیمت کتنی تھی؟ قیمت اگر واقعی دیکھیں تو اس کی قیمت حجاج بن یوسف کا منحوس دور تھا جس میں کم سے کم 3 سے 4 لاکھ لوگ مارے گئے. اگر اس موقع پہ ساتھ دے دیتے حجاج بن یوسف کا دور نہیں آنا تھا. اس حجاج بن یوسف کے دور میں ہماری اسٹڈی کے مطابق 3 سے 4 لاکھ لوگ اندازہ یہ ہے کہ مارے گئے. اگر مسلم بن عقیل کا ساتھ دیتے تو کتنے لوگوں نے مرنا تھا؟ بہت ہوتا 40-50 لوگوں نے، 100 لوگوں نے شہید ہونا تھا. کتنے لوگ بچ جاتے؟ 3 سے 4 لاکھ لوگ بچ جاتے. عزیزان محترم، جب معرکہ سخت ہوتا ہے تو پھر یہ صورتحال آتی ہے. آپ تھوڑی سی قربانی دے کر وہ محاذ جیت سکتے ہیں جس میں اگر قربانی نہیں دی اور غلطی کر دی تو پھر نقصان بہت بڑا، پھر نقصان بہت بڑا. اب یہ قربانی کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے. یہ قربانی صبر کی بھی ہو سکتی ہے کہ جو قربانی دینی تھی وہ صبر تھا. اور یہاں پر آ کر میں ایک جملہ اور آپ کی خدمت میں عرض کروں، کیونکہ یہ معاملہ اتنا پیچیدہ ہے، یہ اس کی تمہید بھی پیچیدگی میں چلی گئی. جو میں آپ کی خدمت میں نزدیک کرنا چاہ رہا ہوں کہ کس ذہنیت کے ساتھ آپ کو اس معاملے کو دیکھنا پڑے گا. اور وہ جو آخری سلسلے میں پوائنٹ ہے آج کے لیے کم از کم، وہ یہ ہے کہ آپ حکم خدا کے پیچھے مصلحتوں کے قائل ہیں یا مصلحتوں کے قائل نہیں ہیں. اگر کوئی یہ کہ حکم خدا کے پیچھے صرف ایک مصلحت ہے، قیامت کے دن ثواب ملے گا یا عذاب ملے گا، تو یہ معاملہ آسان ہے پھر اس اعتبار سے کہ بھئی اگر کسی نے حکم خدا توڑ دیا تو ایک کام ہوگا، قیامت کے دن ثواب ملے گا یا عذاب ملے گا. لیکن اگر ان احکام کے پیچھے دنیا میں بھی کوئی مصلحت ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے جو بھی خدا کا حکم توڑے گا نہ آخرت نصیب ہوگی نہ دنیا نصیب ہوگی، دنیا بھی نصیب نہیں ہوگی. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ اگر ہم کسی امتحان میں پڑے اور خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی ہم نے کوئی حکم خدا پامال کیا، آخرت میں بھی کامیابی نہیں ہے، دنیا میں بھی کامیابی نہیں ہے. ایسا نہیں کہ یہاں بھی کامیابی ہو جائے گی. آپ کو اس انداز میں اس سارے مارکے کو دیکھنا پڑے گا. بس اس کے چند پہلو بنیں گے، ان کو دوبارہ بریف کرتے ہوئے سمیٹنے کی کوشش کرتے ہیں. درود بھیجے گا محمد وعلی محمد. جو اب تک آپ کی خدمت میں عرض ہوا وہ یہ کہ جیسے جیسے ہم ظہور کے نزدیک جائیں گے امتحانات بڑھتے چلے جائیں گے. ان امتحانات کے اندر پیچیدگی بڑھتی چلی جائے گی اور اس پیچیدگی کا نتیجہ یہ ہوگا کہ خدا نہ کرے نعوذ باللہ چھوٹی سی بھی غلطی ہوئی سزا بہت بڑی ہوگی. اور یہ جو غلطی ہوگی وہ کیا ہوگی؟ وہ حکم خدا کا پامال ہوگا. کہیں نہ کہیں حکم خدا پامال ہو، اس کے نتیجے میں غلطی ہوگی اور اس غلطی کے بعد پھر نتائج بہت سنگین ہوتے چلے جائیں گے. اب تیاری کس بات کی کرنی؟ اب یہ خدمت میں بیان ہوا یہ مسائل بار بار پیش آئیں گے. اور اگر میں صرف چھوٹا سا ایک مقایسہ کروں، اس کی یہاں گنجائش نہیں ہے، صرف اشارتاً آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، کیا کراچی میں یہی واقعہ ایک اور رنگ میں پیش نہیں آیا تھا؟ وہاں پر بھی پیش آیا تھا ایک تبدیلی کے ساتھ. وہاں تبدیلی جو یہ تھی اس واقعے کے مقابلے میں وہ یہ کہ وہاں ہم مظلوم سے شروع ہو کر ظالم کی طرف پیش کیے گئے تھے، پورٹرے کیے گئے تھے.
ہماری جو تصویر بنائی گئی تھی وہ مظلوم سے شروع کر کے ظالم کی طرف بنائی گئی تھی. یہاں پر جو تصویر بنائی گئی ہے وہ ظالم سے شروع کر کے دوبارہ اور بڑے ظالم کی طرف بنائی گئی ہے. یہاں تصویر بہت پیچیدہ ہو گئی ہے. یعنی اگر کوئی کراچی والے واقعے سے اس کا مقایسہ کرے تو میں کہوں گا یہ زیادہ پیچیدہ سازش ہے, یہ زیادہ کمپلیکیٹڈ سازش ہے. اب میں آپ کی خدمت میں جو بار بار عرض کرنا چاہ رہا ہوں, اس کا حل کہاں پر ہے؟ اگر آپ اور میں یہ سمجھ رہے ہیں ان کے حل مجھے اور آپ کو سیاسی جوڑ توڑ میں لینے ہیں, تو پھر اس کا مطلب یہ کہ ہم دوبارہ غلطیوں میں پھنسیں گے. اس کا کوئی حل سیاسی جوڑ توڑ میں نہیں ہے. ایک جز وقتی حل ہوتا ہے, وہ سیاسی جوڑ توڑ میں دیکھا جا سکتا ہے. فوری طور پر کیا ہونا ہے, اگلے دن, 2 دن کے اندر, 4 دن کے اندر, یہ سارے حل سیاسی جوڑ توڑ کے ذریعے کیے جا سکتے ہیں. لیکن ایک دفعہ ایک اور سوال ہے, مستقل حل کیا ہے؟ لمبی مدت کا حل کیا ہے؟ لمبی مدت کا حل صرف ایک ہے. ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا ہمارے اندر کون سی کمزوری ہے جس پہ دشمن یہ سازش کرتا ہے. یہ وہ جگہ ہے جہاں دین کی مہارت چاہیے آپ کو. وہ جو جز وقتی حل ہوتے ہیں ان میں شاید بغیر دین کی مہارت کے بھی کوئی کام انجام دیا جا سکتا ہے. آپ نے چند لوگوں کے ساتھ بیٹھنا ہے, چند چیزوں میں جوڑنا ہے, توڑنا ہے, یہ کام کرنا ہے. اس کو شاید کوئی بغیر دینی مہارت کے بھی انجام دے. لیکن اگر کوئی کہے مجھے لمبی مدت میں مشکل کو حل کرنا ہے, سوائے دینی مہارت کے کوئی راستہ نہیں ہے آپ کے پاس. آپ کو جا کے دیکھنا پڑے گا اس قوم کی مشکل کہاں پر ہے جس کے اوپر یہ دشمن بار بار حربے ڈال رہا ہے. اگر اس مشکل کو حل کرنا ہے, جا کر دیکھیے جو اسلام کی بنیادیں ہیں, ان بنیادوں کا اگر اس قوم سے مقایسہ کریں, ان بنیادوں کے مقابلے میں یہاں کمزوری کون کون سی ہے. اسلام انسان کی شخصیت کو ایک خاص انداز میں دیکھنا چاہتا ہے. اگر مثلا ہم کہیں اسلام میں مومن کون ہے, مومن کی چند خاصیتیں ہیں. اگر وہ خاصیتیں کسی ایک فرد میں ہوں, اس کے اوپر سازش نہیں کی جا سکتی. وہ سازش کا مقابلہ کرنا جانتا ہے. المومن کیس, مومن ہوشیار ہے. اگر یہ مومن جو قرآن کریم اور دین اسلام نے بتایا ہے, اگر یہ موجود ہے, اس پر یہ سازشیں بار بار نہیں ہو سکتی. اب آپ کو صرف جا کے دیکھنا پڑے گا اس مومن کے مقابلے میں یہاں بنیادی کمی کون سی ہے. اگر اس کمی کو آپ نے پکڑ لیا اور قوم کے اندر اس کمی کو صحیح کر لیا, اب سازشیں نہیں ہو پائیں گی. اب اتنی آسانی کوئی نہیں جیت پائے گا پھر یہاں پر. ابھی اس وقت جیتنا بہت آسان ہے. میں نے شاید آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا, اس وقت ہماری قوم کا یہ عالم ہے, اگر کوئی ہمارے مقابلے میں سازش کرنا چاہے, چند SMS اور چند روپے کی انویسٹمنٹ کے ذریعے سے ہمارے خلاف سازش کر دیتا ہے. یہاں کوئی کمزوری نہیں ہے تو پھر دشمن کے لیے سازش کرنا اتنا آسان کیوں ہے؟ پھر کیوں اتنا آسان ہے پھر یہاں پر؟ اب یہاں پہ یقیناً کوئی کمزوری ہے. وہ کمزوری کہاں ڈھونڈی جائے؟ جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا, کیا حل ڈھونڈنے کے لیے میں پولیٹیکل سائنسز سے حل لاؤں, ویسٹ نے جو پڑھا ہے؟ نہیں, وہاں سے لانے کی ضرورت نہیں ہے. مجھے دیکھنا پڑے گا اہل بیت نے جو سیرت دی ہے, اس کے اندر اس مشکل کا حل کہاں پہ رکھا ہوا ہے, اور وہ حل کہاں پر ہوگا دیکھنا پڑے گا. وہ جو اس انسان خدا نے بنایا تھا, جو خدا نے چاہا تھا کہ انسان ہو, اس کے اندر اور اس گروپ کے اندر کون سی بڑی کمی ہے جس سے دشمن کھیل رہا ہے. اگر آپ نے اس کمی کو پکڑ لیا اور اس کمی کو ہم اور آپ صحیح کرنے کی کوشش کریں, تو یہ وہ لمبی مدت کا کام ہے جس میں ہم اس سازش کا مقابلہ کر سکتے ہیں. اور خدا نہ کرے وہ کمی باقی رہی تو پھر یہ سازشیں بار بار ہوتی رہیں گی. اور وہ جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کے شدید ترین چاہنے والے تھے, وہ ان سازشوں سے بری تھے. یعنی وہ ان سازشوں کا شکار نہیں ہو پا رہے تھے, اور جو ساتھ چلنے والے تھے وہ بعض اوقات ان سازشوں کا شکار ہو جایا کرتے تھے. 2-3 مثالیں آپ کے سامنے بہت واضح ہیں. میں نے آپ کا وقت جو اتنا لیا آج کے دن, وہ خاص کر اس بات کے لیے تھا تاکہ آپ اس تمہید میں اس جگہ تک پہنچ جائیں کہ اگر آپ اس معاملے کو اس طرح سے دیکھ رہے ہیں, بس اگر آپ اتنی سادگی سے کہہ رہے ہیں نا کہ اگر ہم نے فلاں پولیٹیکل کام کر لیا ہو تو ہماری مشکل حل ہو جائے گی, اتنا سادہ نہیں ہے. یہ اتنی آسانی سے نہیں ہوگا.
یا مثال کے طور پر بعض لوگ صرف اس بات کو سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اگر ہم نے فلاں مادی تیاری کر لی ہو تو پھر دشمن یہ نہیں کر سکے گا. نہیں، اس طرح بھی نہیں ہو پائے. ہاں وہ سب کرنا چاہیے، جز وقتی کاموں کے لیے اچھا ہے. کل وقتی مشکل کو حل کرنے کے لیے وہ کافی نہیں ہے. آپ کو دیکھنا پڑے گا، بس آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ جو جنگ صفین میں کچھ لوگ سازش کا شکار ہوئے، ان میں کمی کیا تھی. ان کے سامنے قرآن کریم علم پر آیا، وہ سازش کا شکار ہو گئے. مالک اشتر تو شکار نہیں ہوئے، وہ شکار نہیں ہوئے. امیر المومنین کے پتہ نہیں کتنے چاہنے والے تھے جو اس سازش کو سمجھ گئے تھے، لیکن ایک گروہ تھا جو اس سازش کو نہیں سمجھ سکتے. مثلا جب مسلمانوں کے اندر جنگ جمل ہوئی تو کیوں مسلمان سازش سے شکار ہو گئے؟ کچھ لوگ سمجھ گئے تھے کہ سازش ہوئی، بہت سارے لوگ نہیں سمجھ سکے. کیوں نہیں سمجھ سکے؟ ان میں کیا مشکل ہے؟ اور وہ جو مثال، آخری مثال آپ کی خدمت میں عرض ہوئی، وہ یہ کہ جب حضرت مسلم بن عقیل کے سامنے عبید اللہ ابن زیاد نے ایک سازش کی، کیوں اس زمانے میں کوفہ کے رہنے والے اس سازش کو نہیں سمجھ سکے؟ اور اشارتاً میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا، وہ یہ کہ آپ کو جا کے دیکھنا پڑے گا دل کی گہرائیوں کے اندر وہ جو ہدف اور مقصد ہے وہ کون سی چیز ہے. اگر وہ کوئی ایسی چیز ہے جس کے اوپر قبضہ کرنا ممکن ہے تو قوم میں کمزوری ہے. اور یہ پوائنٹس میں سے ایک پوائنٹ ہے جو پہلے دن کے لیے آپ سمجھ سکتے ہیں. جا کے دیکھیں دل کی گہرائیوں کے اندر خواہش کس بات کی ہے، اور جہاں کہیں دین خدا کمپرومائز ہوگا وہیں پر ایک کمزوری ایجاد ہو جائے گی. جہاں کہیں دین خدا پہ کمپرومائز ہوگا، دین خدا پامال ہوگا، وہاں ایک کمزوری ایجاد ہو جائے گی. اس کمزوری سے دشمن فائدہ اٹھائے گا. یہ ایک قانون کلیہ ہے ہمارے پاس کہ اگر آپ حکم خدا پامال نہ کرنے دیں، حکم خدا کے تحت زندگی گزار رہے ہو، آپ کے اندر کوئی ویکنس نہیں آئے گی. کوئی ویکنس نہیں آئے گی، دشمن کی کوئی سازش آپ کے اوپر مؤثر نہیں ہو پائے گی. اور اگر اس طرح سے ہم دیکھیں تو یہ کربلا کا میدان ہمارے لیے غیر معمولی میدان ہے. وہ کوفہ میں رہنے والے، حضرت مسلم بن عقیل کے ساتھ چلنے والے دشمن کی ایک سازش کا شکار ہو گئے. تعداد میں بے انتہا تھے، کافی زیادہ تھے، حضرت مسلم بن عقیل کا ساتھ نہ دے سکے اور حضرت مسلم بن عقیل کو اس مشکل کے اندر مبتلا کر دیا. یہ جو کربلا میں چلنے والے ہیں یہ کسی سازش میں کیوں نہیں آئے؟ مثلا کہ ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ وہ عبید اللہ ابن زیاد جس نے 8 محرم کو حضرت مسلم بن عقیل کے مقابلے میں وہ سازش کی تھی، بعد میں 1 مہینے تک 10 محرم تک اس نے اور کوئی سازش نہیں کی ہوگی. اسے نہیں معلوم کتنی سازشیں کی ہیں. مثلا جب سید الشہداء کا لشکر 2 محرم کو کربلا میں داخل ہو گیا تھا، اس کے بعد سے لے کے 8 محرم تک اس سازشی ذہن کے پاس امکان تھا کہ یہ سازشیں کر کر سید الشہداء کے لشکر میں پھوٹ ڈال دیتا. کہ اس نے کوئی سازش نہیں کی ہوگی؟ نہ صرف کی ہوگی بلکہ ہمارے پاس قطعاً پروفs موجود ہیں جو سازشیں کر رہا تھا، مسلسل کرتا رہا، لیکن اس گروپ کے اوپر ان سازشوں کا کوئی اثر نہیں ہوا. یہ کیوں نہیں ہوا؟ ان کے اندر کیا خاص بات ہے؟ ہمیں اس کو دیکھنا ہوگا. اور ایسا محترم ایک بات ہمارے ذہن میں ہمیشہ رہے گی، وہ یہ کہ جب بھی غلطی کریں گے اب قیمت سیاسی نہیں ہوگی، اب قیمت خون کی ہوگی. اب صرف سیاسی قیمت چکانی نہیں پڑے گی کہ سیاست کے میدان میں فلاں کمزوری آ جائے گی. نہیں، اب ایسا نہیں ہوگا. اب جب بھی غلطی کریں گے قیمت خون سے دینی پڑے گی. اور ایک اور بات آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، اور اس کو جسارتاً عرض کر رہا ہوں، نہ صرف خون سے قیمت دینی پڑے گی بلکہ مقدسات کی پامالی سے قیمت دینی پڑتی ہے. یہ مشکل پیش آتی ہے. جب کبھی ہمارے اندر کمزوری ہوگی دشمن اس سے فائدہ اٹھائے گا، وہ سازش کرے گا. اگر اس کی سازش چل گئی تو 2 چیزیں حاصل ہو جائیں گی، کچھ خون بہے گا مظلوم کا اور کچھ مقدسات پامال ہو جائیں گے. یہ ہمیشہ کا معاملہ ہے. اور بیان کرنے والے بیان کر سکتے ہیں کہ ان سب کے پیچھے کوئی نہ کوئی معاملہ ہونا چاہیے. جب سید الشہداء
61 ہجرہ میں اپنی قربانی دے چکے، تو 62 ہجرہ کے آخر میں مدینے پہ اور 63 ہجرہ کے شروع میں کعبہ پہ حملہ ہوا ہے، مقدسہ پامال۔ قوم کی ایک بڑی غلطی کچھ مظلوم خون بہا دیتی ہے، کچھ مقدسات کو پامال کروا دیتی ہے۔ اس کا صرف ایک راستہ ہے، کچھ لوگ تیار ہو جائیں کہ ہم غلطی نہیں کریں گے، ہم غلطی نہیں ہونے دیں گے، خون کا بھی دفاع ہوگا، مقدسات کا بھی دفاع ہوگا۔ البتہ اس دوران میں وہ جو مظلوم خون بہتا ہے وہ سرخرو ہوتا ہے، اس کے اوپر کوئی گرفت نہیں کی جا سکتی، اس نے اپنے مقام کو حاصل کرنا ہوتا ہے۔ اگر ایک قوم بے حس ہے اور اس کے اندر سید الشہداء تشریف فرما ہے، اس بے حس قوم کی بے حسی کی وجہ سے سید الشہداء کی قربانی ہوگی اور سید الشہداء کو مقام نصیب ہوگا، ان کے مقام کو کوئی واقع نہیں ہوگا۔ اور یہ کربلا اس طرح کا ایک محاذ ہے۔ عزیزان محترم، کربلا کے میدان میں سید الشہداء کا جو انتخاب ہے وہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ بہت سارے لوگوں نے سید الشہداء سے ملحق ہونے کی کوشش کی ہے، ملحق نہیں ہو سکے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو سید الشہداء نے دعوت بھی دی ہے، وہ سید الشہداء کے ساتھ نہیں آ سکے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو سید الشہداء نے کچھ نہیں کہا اور وہ سید الشہداء کے ساتھ رہے۔ گویا یہ جو کربلا کا میدان ہے یہ بہت چن چن کر لوگوں سے بنایا گیا ہے، اس میں پاکیزہ لوگوں کو جمع کیا گیا ہے۔ شاید صبح عاشور تک بھی لوگوں کو معلوم نہیں تھا کہ کس فوجی کا، دوسرے دیکھنے والوں کو معلوم نہیں تھا کس کا کردار کیا ہے۔ شب عاشور ہمارے پاس روایت موجود ہے، ہم لوگ بچپن سے سن رہے ہیں کہ سید الشہداء نے تمام اصحاب کو جمع کیا تھا اور ہر صحابی کو خبر دی تھی کہ تم اس مقام پر یہاں پر گرو گے اور جنت میں تمہارا یہ مقام ہے۔ سید الشہداء نے ایک ایک کو آگاہ کیا تھا۔ شاید اس موقع پر یہ جو سید الشہداء کے ساتھ چلنے والے تھے ان کو سمجھ میں آ گیا تھا کہ ہمارا کردار کیا ہے، لیکن ابھی بھی دشمن کے سامنے واضح نہیں تھا کہ مثلا حضرت حر کا کردار یہاں پر کیا ہے، حضرت حبیب ابن مظاہر کا کردار کیا ہے، اور سید الشہداء جانتے تھے۔ ایسے سید الشہداء کی سپاہیوں میں ایک سپاہی سید الشہداء کا ایسا ہے جس کا کردار شاید عصر عاشور تک کسی کو نہیں پتا تھا۔ شب عاشور کی ایک روایت موجود ہے جس میں سید الشہداء جب تمام اصحاب کو بتا رہے تھے کہ تم یہاں گرو گے شہید ہوگے، تم وہاں گرو گے، ایک موقع پر حضرت قاسم علیہ السلام نے دیکھا کہ سب کا بیان کیا ہے، میرا کچھ بیان نہیں ہے۔ تڑپ کر سید الشہداء سے کہا کہ امو جان میں شہید ہوں گا یا نہیں ہوں گا؟ سید الشہداء نے فرمایا بیٹا قاسم آپ بھی شہید ہوں گے، یہاں تک کہ شیرخوار علی اصغر بھی مارا جائے۔ شاید پورے واقعے کربلا میں یہ ایک واحد روایت ہے جس کے اندر علی اصغر کی شہادت کا ذکر ہے۔ اور انسان غور کرے کہ جب یہ قافلہ مدینے سے چلا تھا رجب کی آخری تاریخوں میں، اس وقت اس شیرخوار کی عمر کتنی ہوگی؟ یہ جو 10 محرم میں 6 ماہ کا ہے، یہ رجب کی آخری تاریخوں میں 1 مہینے یا 2 مہینے کا بچہ۔ سید الشہداء اس مہینے 2 مہینے کے بچے کو لے کر چلے، پوری دنیا کو نہیں معلوم علی اصغر کا کردار کیا ہے، صرف سید الشہداء جانتے ہیں میرا شیرخوار بچہ وہ کام کرنے والا ہے جو علی اکبر بھی نہیں کر سکے گا، اور وہ کام کب ظاہر ہوا؟ جب سید الشہداء میدان کربلا میں تنہا کھڑے ہیں،
اور ندا دیتے ہیں حل من ناصر ینصرنا. کوئی سپاہی نہیں ہے، آوان و انصار میں کوئی باقی نہیں ہے، اور ایک ماں خیمے کے دروازے پر کھڑے ہو کر کہہ رہی ہے کہ جب سے آپ ندا دے رہے ہیں یہ بچہ روئے جا رہا ہے. علی اصغر کے کردار کو کوئی نہیں جانتا اس کا کردار کیا ہے. سید الشہداء خیمے کے نزدیک تشریف لائے، مادر علی اصغر سے کہا بچہ مجھے دو، شاید پانی پلا سکتا. عزیزان محترم، ہم اور آپ باپ ہونے کے ناطے اپنی اولاد کو چاہتے ہیں، لیکن ہم اور آپ جانتے ہیں کہ جو ماں چاہتی ہے وہ معاملہ کچھ اور. قرآن کریم شیرخوار بچے کی اور ماں کی محبت کا اعتراف فرماتا ہے. کہتا ہے جب ہم نے مادر موسیٰ سے کہا کہ موسیٰ کو پانی پہ ڈال دو تو ماں کا دل گھبرا گیا کہ بچے کو پانی پہ کیسے ڈالے. تو فرماتا ہے وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا، ہم نے مادر موسیٰ کے دل کو مضبوط کیا. تو میں صرف ایک جملہ کہوں گا، خدایا تو نے علی اصغر کی ماں کے دل کو کتنا مضبوط کیا. مادر موسیٰ کو وعدہ کیا لا تخافی ولا تحزنی انا رادوہ الیک، اے مادر موسیٰ نہ ڈرو نہ خوف کھاؤ، بچے کو پانی پہ ڈال دو، ہم تمہیں واپس دیں گے. اور یہ مادر علی اصغر کہتی ہے مولا جو یہاں سے گیا ہے وہ واپس نہیں آیا. علی اصغر کا کردار کسی کو بھی نہیں معلوم ابھی تک کیا کردار ہے. بس وہ موقع آیا، سید الشہداء نے بچے کو دونوں ہاتھوں پر بلند کیا اور دشمن سے کہا کہ اے دشمن اگر تم سمجھ رہے تھے کہ پانی دینے سے ہماری طاقت بڑھ جائے گی تو اس شیرخوار کو پانی پلانے سے کوئی طاقت نہیں بڑھے گی. یہ جو ہمارے ساتھ کا لشکر ہے یہ دنیا کے شقی ترین انسانوں کا لشکر ہے، اشقیاء کا لشکر ہے. ان کے دلوں میں کوئی رحم نہیں ہے، ان کے دلوں کے اندر کوئی انسانیت نہیں ہے، لیکن خدا نے اپنی ایک حجت بھیجنی ہوتی ہے کہ جو پتھر دلوں کے سامنے بھی حق کو ثابت کر دے. خدا نے علی اصغر کو ایک ایسی کیفیت میں بھیجا کہ یہ اشقیاء کا لشکر بھی منہ پھیر پھیر کے رونے لگا. وہ ننھا بچہ جب اپنے سوکھے ہوئے وجود کے ساتھ اپنی زبان کو نکالتا ہے تو عمر سعد کا شقی ترین لشکر بھی رونے لگتا ہے. ہمارے ساتھ احساس کرتا ہے کہ بغاوت کا وقت آ رہا ہے. حرملہ کو اشارہ کرتا ہے، کہتا ہے تیر چڑھا. ایک روایت کے مطابق حرملہ عمر سعد سے پوچھتا ہے میں باپ کا نشانہ لوں یا بچے کا؟ اور یہ لعین کہتا ہے کہ بچے کا نشانہ لے اور تیر چلایا. عزیزو، قرآن کریم نے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کو بیان کیا وہاں حضرت ابراہیم کو ایک وعدہ دیا اور فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم اس قربانی کے بدلے میں ایک عظیم الشان قربانی دیں گے. عزیزو، اب ان قربانیوں کا اگر مقایسہ کریں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ دیکھو اسماعیل کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تھے اور ابراہیم کی آنکھوں پہ پٹی تھی. علی اصغر کا ہاتھ پاؤں بندھا ہوا نہیں ہے، نہ حسین کی آنکھوں میں پٹی ہے. اسماعیل کی ماں بہت دور تھی، علی اصغر کی ماں خیمے سے دیکھ رہی تھی. اسماعیل 3 دن کا پیاسا نہیں تھا، علی اصغر پیاسا نہیں تھا.
قربانی کا وقت آیا، حرملہ کا تیر چلا، وہ تیر ستم چلا۔ عزیزوں بس ایک روایت آپ کا وقت اور نہ لو، نفس المحموم شیخ عباس قمی کی روایت، حرملہ کا تیر چلا، بچے کا گلا کان سے کان تک زبا ہوا۔ ارے اس نندے سے گلے میں چھتنے کا کوئی امکان نہیں تھا، یہ زبا ہوتا چلا گیا۔ سید الشہداء نے صبح عاشور سے لے کر عصر عاشور تک بہت لاشیں اٹھائیں تھیں، بڑے بڑے اصحاب کے لاشیں اٹھائے تھے۔ ایک مخدرات کے خیمے میں لاتے تھے، پہلے خواتین لاشیں کے اوپر گریا کرتی تھیں، پھر اس لاشیں کو لے کر لاشوں کے خیمے کے اندر رکھ دیا کرتے تھے۔ سید الشہداء نے صبح سے لے کر عصر عاشور تک اس کام کو انجام دیا تھا۔ بس ایک لاشا تھا جو حسین خواتین تک نہیں لے کر آئے، وہ علی اصغر کا لاشا تھا۔ ان کو پتا تھا جن خواتین نے علی اکبر کی لاشے پہ صبر کیا تھا، اب علی اصغر کا لاشا صبر کے قابل نہیں تھا۔ اس لاشے کو پشت خیمہ لے گئے۔ عزیزوں بس ایک جملہ اور آپ کی خدمت میں، آپ نے ذوالفقار کا نام سنا ہے، ذوالفقار بدر و خیبر میں خوب چلی ہے، لیکن خدا شاہد ہے ذوالفقار سے جو کام حسین نے لیا وہ امیر المومنین نے بھی لیا۔ اس ذوالفقار سے علی اصغر کی قبر کھودی ہے۔ بس ایک موقع آیا، مادر علی اصغر کو ایک خبر ہوئی، بچہ ذبح ہو گیا۔ اگر کوئی ماں کے دل کو سمجھنے والا ہو، اور شاید ہم میں اتنی طاقت نہ ہو، شاید خواتین کے دلوں میں اتنی طاقت ہو، تو مادر علی اصغر کا یہ جملہ رلانے کے لیے کافی ہے۔ اس بے بس ماں نے کہا، میرے شیرخوار بتا کہیں تیرے جیسے بھی ذبح ہوتے ہیں؟ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار